یورپ میں حیات دنیاوی ہے، اب اس پر توجہ مرتکز ہوئی تو پھر مختلف نظریات، عمرانی نظریات سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سماج کے میدان میں، سماجی اقدار کے میدان میں نئے نئے خیالات، نئے نئے نظریات، نئے نئے تصورات پیدا ہوئے، اور مختلف نظریات کی تالیف سے ان کو جوڑ کر مثلا ایک نظریہ کیپٹلزم ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، تو کیپٹلسٹک ڈیموکریسی ایک نظام بن گیا، ایک نظریہ جمہوریت ہے، ایک نظریہ سوشلزم ہے، تو سوشل ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ نظام بنتے چلے گئے۔ نیشنلزم اور نیشنلزم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا جو ہے سیاسی نظام، وہ پھر فاشزم ہے، قوم اور قوم کی برتری اور قوم کی عظمت اور قوم کی آن اور قوم کی عزت، تو وہ اتر گئی۔ تو اس طریقے سے مختلف عمرانی نظریات، تصورات، فلسفیز یہ پیدا ہوئی، اور ان کی تالیف سے نظاموں کا تصور آیا، اور پھر تحریکیں چلی، یہ کمیونسٹ موومنٹ ہے، یہ فلاں موومنٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، یہ اس طرح کی موومنٹ ہے، یہ سوشلسٹ موومنٹ ہے۔ اس کا جو ہم پر اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی عالم اسلام میں جب اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین بھی تو ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ ہم نے اسے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا، یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ تو یہ جو ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک شعور بیدار ہوا ہے، اس میں یقیناً مغرب کے اس پورے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس نے ایک پارٹ پلے کیا ہے، وہ اس کا ایک محرک بنا ہے، لیکن یہ کہ جو اس کے لیے پھر اصطلاحات وضع ہوں وہ یقیناً جدید تھیں، وہ کوئی قدیم اصطلاحات نہیں تھی۔ اسلام کا نظام حیات یہ کوئی قدیم اصطلاح نہیں ہے، پھر اس کے لیے تحریکیں ابھری۔ اس میدان میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پچھلی صدی میں اہم ترین شخصیت جمال الدین افغانی کی، اسی طرح اس صدی میں اس میدان میں اہم ترین شخصیت علامہ اقبال کی، لیکن تحریکیں جو ہیں وہ انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک بیک وقت ابھری ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر تحریکیں ختم ہو چکی ہیں۔ جو بقایا ہیں جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون، وہ بھی 50 برس گزار کر اب بہرحال کہیں بھی کسی کامیابی کے ساتھ، کسی واضح کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو پائے۔ اس سے زیادہ میں اس پر اس وقت بحث نہیں کر رہا، لیکن ان تحریکوں کا بھی ایک مثبت فائدہ ہمیں حاصل ہوا، اور وہ یہ کہ اسلام پر بحیثیت نظام زندگی ایک اعتماد پیدا ہوا، وہ اپولوجیٹک انداز ختم ہو گیا، اور بہت سے نوجوانوں میں، جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا، احیاء اسلام، غلبہ دین، اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا، اسلامک ریولوشن، یہ ایک جذبہ پیدا ہوا۔ یہ یقیناً ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، سرمایہ ہے آگے کے سفر کے لیے۔ یہ تحریکیں ناکام کیوں ہوئی؟ ان کا ایک سبب ظاہری کہ انہوں نے عجلت پسندی سے کام لیا، اور اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدب اور مؤثر حد تک اسلام کے حق میں کنورشن سے پہلے قومی قیادتوں یا ترقی پسند عناصر سے ٹکرا گئے۔ یہ قبل از وقت تصادم جو ہے یہ ان کی ناکامی کا بظاہر سبب ہے، لیکن اصل سبب یہ ہے کہ در حقیقت وہ جو اصل مرحلہ ہے ابھی اس کی اہمیت بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک ایسا علمی، فکری، نظری انقلاب جو توجہ کو ادھر سے ہٹا کر ادھر کر دے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو احیاء اسلام کا اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کام کے لیے، سب سے بڑا ہمارے لیے جو مرحلہ ہے کہ جس کو اس وقت ہمیں سر کرنا ہے، اگر اس پروسیس کو آگے چلنا، اور چلے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آئیڈینٹیفیکیشن کی، کہ کہاں ہم یعنی کسی کمی کا شکار ہوئے ہیں، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں کس اعتبار سے اپنے نقشہ کار کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک حال کی شکل اختیار کرے، ایمان کی وہ انٹینسٹی پیدا، سب لوگوں میں تو نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اب ہوگی، حضور کے زمانے میں بھی سب لوگوں میں وہ انٹینسٹی ایمان کی نہیں تھی۔ وہ تو سورہ حجرات کی آیت موجود ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے
کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور تاحال اسلام تمہارے دلوں میں، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس وقت بھی لوگ موجود تھے، لیکن ایک بیک بون تیار ہو چکی تھی، ایک ریڑھ کی ہڈی تیار ہو چکی تھی، صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کا حال بن چکا تھا ایمان، اور جن کے ایمان کی انٹینسٹی وہ تھی کہ جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اسے استعارے کی زبان میں کہیے تو یہ کہ ایمان انسان کا قال نہیں حال بن جائے، اور حدیث کے حوالے سے کہیے تو وہ ایمان کہ جس کی انٹینسٹی، جس کی گہرائی اور گہرائی اتنی ہو جائے کہ گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہوگی تو گاڑی آگے چلے گی۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک فی الواقع اس وقت پوری دنیا میں برسر کار ہے، باقی کسی تحریک نے ایمان کو موضوع نہیں بنایا، اسلام کو موضوع بنایا، اسلامی نظام کو موضوع بنایا، اسلامی نظام سیاست کو موضوع بنایا، اسلامی نظام معیشت کو بھی بہت کم بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک شارٹ کمنگ ہے۔ سیاست کو موضوع بنایا گیا ہے، سماج کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، ایمان کو موضوع نہیں بنایا۔ البتہ ایک تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی، اس نے واقعتاً ایمان کو موضوع بنایا، لیکن اس کی اپروچ نان انٹلیکچول اور وہ عمل پر بیس کرتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی کے وہ طبقات جنہیں ہم انٹلیکچول مائنورٹی کہتے ہیں، برین ٹرسٹ کہتے ہیں، انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، وہ ان کے دائرے اثر میں نہیں آتے۔ اور دوسری طرف یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ معاشرہ ایک اکائی کی حیثیت سے ایز اے ہول وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ برین ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایفیکٹو نیوکلیس نہ بن جائے، مضبوط ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس برین ٹرسٹ کے اندر ایسے لوگوں پر مشتمل نہ بن جائے کہ جن کے لیے ایمان ان کے حال کے درجے کو پہنچ چکا ہو۔ تو ہمارے لیے پھر اب آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے، یوں سمجھیے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے، وہ علمی انقلاب جو توجہ کو ادھر مرتکز کرتے ہیں۔ بس یہ یوں سمجھیے کہ شفٹ آف ایمفیسس ہے، ادھر کی بجائے ادھر۔ اس کے لیے اب ہم نے کل جو زمین پر جب ہم آئے کہ واٹ ٹو ڈو، کہاں سے شروع کریں، اس میں دو سٹیپس ہم نے پڑھ لیے تھے، تیسرے پر ہم جا رہے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مائکروسکوپک مائنورٹی میں کہ جن کے اندر از خود یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ یہ اصل حقائق جو ہیں اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کی سرحد سے ماورا ہے۔ آج میں اس کو ذرا مزید ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اصولاً یہ سمجھیے کہ انسان میں ایک شے ہے روح اور ایک ہے اس کا حیوانی وجود۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا حیوانی وجود ان کی روح پر اس طرح مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ روح بیچاری سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے، اس کا وجود رہتا ہی نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں در حقیقت چلتے پھرتے تعزیے یا چلتے پھرتے مقبرے ہوتے ہیں، ان کے اندر روح ان کی دفن ہو چکی ہوتی ہے۔ اقبال کا ایک مصرع بڑا عجیب ہے، اس میں حیران ہوں کہ انہوں نے کس کیفیت میں وہ کہہ دیا تھا، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، زندہ جسد ہے روح سے تہی ہے۔ اگرچہ وہ اس مصرے کو لائے ہیں ایک نظم میں، کیا بھئی، ایک نظم میں کہ جو غلامی کے موضوع پر ہے کہ ایک قبر جو ہے کرتی ہے کہ میرے اندر جو یہ مردہ آیا ہے تو میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیا بات ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ قبر کہہ رہی ہے، معلوم اسے ہوا کہ یہ محکوم تھا اصل میں، تو اس محکومیت کی نفی کرنے کے لیے اقبال نے وہ نظم لکھی ہے کہ قبر کہتی ہے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک،
الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. اب یہ اس کے پوری نظم مجھے یاد نہیں ہے. اسی میں یہ ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. یعنی یہ غلام انسان جو ہے در حقیقت زندہ تو ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن روح اس کی مر چکی ہوتی ہے. تو خیر وہ ان کا کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بیان کر دیا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے حوالے سے. لیکن اصل میں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا وہ اس مادی جسم کے ساتھ اس مادی دنیا میں خوب چین سے زندگی بسر کرتے ہیں. بڑی ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے، کھیل کود، عیش آرام، کمانا، خرچ کرنا، ڈرائنگ روم سجانا، یہ کرنا وہ کرنا، پورے مطمئن مگن. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ روح جو ہے بیدار ہوتی ہے، وہ بے چینی محسوس کرتی ہے اندر. اس کے لیے تو ہم آہنگی جو ہے اس مادی عالم کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو کہیں اور کی شے ہے. بشنوز نئے چوں حکایت میں کند، بس جدائی ہا شکایت میں کند. یہ روح تو کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے. اس عالم اسفل کی شے نہیں ہے، عالم بالا سے آئی ہے. اس کا مرکز و محور، اس کا منبع وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے. نفخت فیہ من روحی. وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں، جن کی روح جو ہے وہ اندر کچھ جاندار ہے، بیدار ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں محسوس ہوتا ہے کوئی بے چینی سی ہے، بے کلی سی ہے، عدم اطمینان سا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. اور ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کے لیے اہتمام کرنا ہوگا کہ یہ جو نوجوان ہیں ایسے، ان کو ایک طرف تو یہ کہ وہ فکر اور فلسفے کا مطالعہ ان کو کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، ساتھ ساتھ قرآن مجید. اور اس کے بعد وہ الفاظ دوبارہ پڑھ لیجئے کہ جب اس سائملٹینیس اسٹڈی کے دوران کہ وہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، فکر انسانی، انسان نے کیا سوچا، اس کائنات کی گتھیوں کو کس نے کس طور سے سلجھایا، اور قرآن کیا کہتا ہے، تو یہ ذرا جلی الفاظ میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجئے. پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے، اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو. از کجا می آئے دی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ روح پہچانتی ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ وہ درویش جو ہیں ہمارے سید عبدالرؤوف شاہ صاحب نے بڑے پیارے سادہ الفاظ میں کہا کہ یہ روح انسانی اور کلام ربانی یہ تو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں. اس اعتبار سے دوسرے کو پہچانتے ہیں. از کجا می آئے دی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو قرآن کو پڑھتے ہوئے جب انسان یہ محسوس کرے، اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں، آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے، اور انبساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے. تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے. ایمان حقیقی کی بازیافت. دوسرا ہے ایک جدید علم کلام کی تدوین. یہ بھی ہم کل پڑھ چکے تھے. یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو پہلی منزل سے گزر چکے ہیں. علم کلام اصل میں کہتے کسے، آج اسے سمجھ لیجئے. اس کے لیے اصل میں تو مضمون میرا وہ ہے عقل و نقل کی کشمکش والا، اور وہ اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں وہ موجود ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں خدا، روح اور معاد، یہ ماورائی حقائق ہیں، اور ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے نقل سے. حتمی علم، نقل سے مراد کیا ہے؟ وحی. منتقل ہوتی ہے وحی اللہ سے فرشتے کو، فرشتے سے رسول کو، رسول سے انسانوں کو. انسانوں میں ایک نسل کے بعد اگلی نسل چلی آ رہی. اس کی بنیاد لاجک پر نہیں ہے، عقل پر نہیں ہے.
جبکہ انسان کے اندر عقل بھی ایک شے ہے، وہ اعتراضات وارد کرتی ہے، وہ اشکالات وارد کرتی ہے، تو عقل اور نقل کی ایک کشمکش رہتی ہے۔ اس کشمکش میں کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دور کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کی مطابقت ثابت کریں دین کے ساتھ، یا دین کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ جو اس دور کی عقلی سطح پر قابل قبول ہو۔ اسی لیے سر سید کی کوشش کو بھی میں نے علم کلام کہا تھا، نیم متکلم قسم کے لوگوں نے یہ کوششیں کی۔ یہ کوشش اپنی جگہ پر بہت ضروری تھی، صحیح تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابتداءً ایک شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کی بنیاد پر اس میں غلطیاں بہت ہو گئیں، کام غلط نہیں تھا۔ اسلام میں اس عقل و نقل کی کشمکش اور علم کلام کی تدوین کا پہلا مرحلہ اس وقت آیا تھا کہ جب دور بنو عباس میں یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر۔ اس وقت تک ابھی سائنس بڑی پریمیٹو سٹیج میں تھی، روڈیمنٹری سٹیج، بالکل ابتدائی سٹیج، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن عقل، منطق، اس لیے کہ دیکھیے فلسفی کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، فائلو اور صوفی۔ صوفی مینز حکمت، فائلو مینز ٹنگ، لینگویج، منطق۔ وہ حکمت جس کی اساس منطق ہے وہ ہے فائلوسفی، فلسفی۔ اور ایک اور لفظ ہے تھیوسفی۔ یہ وہ حکمت ہے جس کی بنیاد مذہب ہے، تھیوسفی، حکمت مذہب، حکمت منطق۔ تو ارسطو بنیادی طور پر، ایرسٹاٹل جو ہے وہ ایک لاجیشین تھا، منطقی، اور اس کی منطق کا اتنا رعب تھا کہ عالم اسلام ایک دفعہ ہل کر رہ گیا ہے جب منطق نے اعتراضات کیے خدا پر، آخرت پر، معاد پر، تو اس کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو آنا پڑا۔ تو اس میں دو قسم کے کام ہوئے۔ ایک تو کچھ لوگوں نے جوابی حملہ کیا، اس لاجک اور فلسفی کو جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے نیچے سے زمین کھسکا لی، ان کا رعب ختم کر دیا۔ وہ تو دو میں بار بار نام آپ کو لے چکا ہوں، امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ اور امام ابن تیمیہ کی الرد علی المنطقیین۔ ان کا تو تھا آفینسو، ان کو کمزور کرنا اور ان کا جو ڈنک ہے یوں سمجھیے نکال لینا۔ دوسرا کام کیا متکلمین نے، جن میں ایک بہت بڑا نام امام راضی کا بھی ہے، بڑے بڑے ہمارے یہاں متکلمین پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر جوڑ ملایا ہے کہ دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، ان کو جو بھی مسلمات ہیں عقل کے، ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو یہ عقل و نقل میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش علم کلام ہے۔ وہ علم کلام اس دور کا اب بیکار ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب جو تقریباً 1200 سال کا فصل ہو گیا، 1000 سال تو کم سے کم ہے، اس میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سائنس کا ڈیٹا جو ہے، سائنس کی معلومات بے پناہ ہو گئی، لہذا اب جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد منطق پر اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ سائنٹیفک علم پر ہے۔ یہ اس دور کی جو فلسفی ہے وہ گویا کہ سائنٹیفک فلسفی یا سائنٹیفک ریشنلزم ہے۔ وہ لاجک کی بنیاد پر حکمت تھی، اور اب جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا دور ہے، اس لیے کہ بے تحاشا معلومات ہے۔ اب اسی کے اعتبار سے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے کہ ایک موافقت پیدا کی جائے۔ جدید سائنس نے جتنی معلومات فراہم کر دی، نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جتنی بھی وہ ویریفائبل فیکٹس ڈسکور کیے، وہ حقائق جن کی کہ توثیق بھی ہو گئی ہے تجربے سے، جن کو کہ صحیح ثابت کیا جا چکا ہے، اس کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا۔ وہ جو میں نے کل ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ورڈ آف گاڈ اینڈ ورک آف گاڈ، اس میں ہے موافقت۔ ابھی تک ہمیں موافقت یوں معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ہماری معلومات کم تھی، قرآن کی بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پائے تھے، کہ ابھی ہمارا انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا
کہ قرآن مجید کے ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ انسانی علم جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، ہیومن نالج، سائنٹیفک نالج، فزیکل سائنسز، اور یہ جو معلومات کا ایک ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا، اب اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کے اندر اس کی موافقت پیدا کرنا، یہ ہے جدید علم کلام کی ضرورت، جس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن کا بڑا اہم مقام ہے۔ اگرچہ اس میں علامہ اقبال نے اجتہاد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ محل نظر ہیں، ان میں سے بعض سے مجھے بھی اختلاف ہے، ہمارے قدیم علماء کے لیے تو وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ میرے لیے بعض باتیں اس کی قابل قبول ہیں، مثلا یہ کہ اب اجتہاد جو ہے بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ کون سا اجتہاد نافذ ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ ایک اجتہاد ایک عالم دین کر رہا ہے، دوسرا اجتہاد دوسرا عالم دین کر رہا ہے، تیسرا اجتہادی رائے جو ہے کسی اور کی طرف سے آئی ہے، کون سی رائے نافذ ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی۔ بادشاہت کے نظام میں یہ ہوتا تھا کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، آل پاورفل، انہوں نے جن علماء کو وہ پسند کرتے تھے ان کی ایک باڈی بنائی، انہوں نے ایک فقہ کی کتاب مرتب کر دی، اسے نافذ کر دیا۔ اس لیے کہ وہ جو انفورس کرنے والی طاقت ہے، قوت نافذہ، وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مفہوم جو ہے، اگر اس مفہوم میں علامہ اقبال نے کہا ہے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ ان پڑھ نمائندگان بیٹھ کر جو بھی قانون پاس کر دیں وہ گویا کہ ویلڈ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے میرے نزدیک کورٹ کو، سپریم کورٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہاں ایک عام شہری بھی جا کر نوک کر سکے اس کے دروازے کو کہ جناب یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اگر وہ منافی ثابت ہو جائے تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے۔ بہرحال وہ ایک پولیٹیکل یعنی جو سٹرکچر بنے گا اسلامک اسٹیٹ کا، ایک فیوچر اسلامک اسٹیٹ، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اجتہاد کے ضمن میں علامہ اقبال کے بعض نظریات جو ہیں وہ میرے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور میں نے اسی لیے لکھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن، یہ فی الواقع اصل میں تو تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، یہ اجتہاد کا ایشو اس سے متعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی تو اصل میں ضرورت بھی اس وقت پیش آئے گی جب کہیں رائے عامہ اپنے آپ کو اس طرح اسرٹ کر دے کہ یہاں اب اسلام ہی چلے گا۔ پھر جب ایک ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے، جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہو جائے گی، اس وقت پھر اجتہاد ہوگا۔ اور وہ اس سے پہلے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ سوائے اس کے کہ بحث کے دروازے کھول دیں، مسلمانوں کو پہلے ہی سے جو منقسم ہے اور مزید منقسم کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ضرورت ہوگی کہ اب ہمیں نافذ کرنا ہے اسلام، اس وقت پھر یہ کہ اجتہاد ہوگا، اور وہی سخت وقت ہو، صحیح وقت ہوگا اجتہاد کا۔ بہرحال جہاں تک اس ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ ہے در حقیقت جدید علم کلام کا پہلا کتاب چاہیے۔ ابھی میں اسے کتاب بھی نہیں کہتا، بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں پرائمر ہے، ابھی اس کا یہ قاعدہ ہے۔ اس پر تھوڑا سا آگے کام جو ہے وہ ڈاکٹر رفیع الدین نے کیا ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر میں۔ باقی یہ کہ ہمارے ہاں یہ کام ابھی تک درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا۔ ابھی ہم سیاسی ایکٹیویٹیز میں اور قومی جو بھی تحریکیں ہیں ان میں، اور جو بھی ہمارے اس طرح کے کام ہیں، کچھ لوگ اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اور اسی دوسرے قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سب کام اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے انالیسس میں بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت اس کام کی ہے، اور اس کے لیے پہلا کام وہ قرآن کی بنیاد پر ایمان حقیقی کی باز یافت۔ یہاں پر ٹھیک ہے، اس کو کوالیفائی کر دیجئے، قرآن کے منبع و سرچشمہ سے ایمان حقیقی کی باز یافت، یہ پہلا کام۔ سیکنڈ، ایک جدید علم کلام کی تدوین۔ اب آگے چلیے صفحہ 20 کا نیچے والا پیراگراف، یہ تیسرا کام ہے، ایک جدید عمرانیات کی تدوین۔ یا اسلام کی جدید عمرانیات۔
کی تدوین۔ الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوؤں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل اور مفصل واضح کیا جائے۔ اس ضمن میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور بر صغیر ہند و پاک میں ہوا ہے۔ یہ کام ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں، چونکہ یہ تحریکیں تھیں اسلامی نظام حیات کی تحریکیں، تو انہیں لامحالہ اسلام کے نظام حیات کو ڈیفائن کرنا پڑا۔ واٹس دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام؟ اسلام کا نظریہ سیاسی پر مولانا کتاب لکھنی پڑی، پھر یہ کہ دستور وغیرہ پر انہیں کافی محنت صرف کرنی پڑی اور بہت ویلیویبل کام ہے جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اسلامی معاشیات کیا ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے۔ سسٹم آف سوشل جسٹس ان اسلام، سید قطب کی کتاب جو ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، بڑی اہم کتاب ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایرر فری ہے۔ ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں تو کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ جو علیحدہ سے معین کر رہا ہو اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، کوئی علیحدہ ایک مکمل صورت اسلام کے معاشی نظام کے اوپر نہیں ہے۔ سماجی نظام بھی قرآن مجید میں نہ معلوم کہاں کہاں زیر بحث آیا ہے، آئلی قوانین بھی کتنی جگہوں پر ہیں کہ جو منتشر ہیں۔ لہذا قرآن میں وہ آپ کو مرتب شکل میں نہیں ملتا، حدیث میں بھی یہ چیپٹرز ہی نہیں ہیں۔ فقہ بھی جو ہماری مرتب ہوئی اس میں اصل اہمیت تھی عبادات کی، تو چلے گا کہاں سے کہ طہارت کا پہلے باب ہوگا، پھر نماز کا ہوگا، پھر اس طرح زکوٰۃ کا، صوم کا، یہ ہوگی۔ تو لہذا وہ احکام ہمیں تلاش کر کے معین یہ ہو گیا ہے۔ البتہ اہل فقہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ قرآن کے اوامر و نواہی کو انہوں نے مرتب بھی کر دیا اور ان کو مدون بھی کر دیا، ان میں درجہ بندی بھی کر دی۔ یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت مؤکدہ، یہ سنت غیر مؤکدہ، یہ مستحب۔ اس سے آگے چلے لیفٹ سائڈ پر تو یہ مکروہ تنزیہی، یہ مکروہ تحریمی، اور یہ حرام مطلق، یہ کیٹیگرائزیشن بھی کر دی ہے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اینٹیں فراہم کرنی ہیں اور اینٹیں فراہم کر کے جوڑ کے گھروندے بنانے ہیں۔ یہ اسلام کا معاشی نظام، یہ اسلام کا سیاسی نظام، یہ اسلام کا سماجی نظام۔ احکام تو وہی ہیں اور وہ قطعی ہیں، لیکن اینٹوں کو کس طرح ہم جوڑ رہے ہیں یہ ہماری ترتیب ہے۔ اس میں غلطی کا دخل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بنیادی حکم کو ثانوی بنا دیں، ثانوی کو پہلے لے آئیں، جس کو کہتے ہیں کہ فرش کی اینٹ چھت میں لگا دیں، چھت کی اینٹ جو ہے وہ فرش میں لگا دیں، تو یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم نظام کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن لامحالہ داخل ہوتا ہے۔ جب احکام کی بات کرتے ہیں تو وہ 1400 برس کی ہماری تاریخ ہے، وہ ہمارا ہیریٹاج ہے۔ بڑی بڑی ذہین ترین شخصیات نے پوری زندگیاں کھپائی اس کے اندر، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں نے۔ اور اس سے مستغنی ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ جیسے قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور حدیث آج اس پر اتر رہی ہے اور ہم احکام مرتب کر لیں گے، اب اس اعتبار سے جو میرا ذہن ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک سائنٹیفک فینومینا کا تعلق ہے جو قرآن میں آئے ہیں، اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پچھلوں کو کے ساتھ جڑے رہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دور میں سائنسی معلومات بہت کم تھی، جبکہ آج ہمارے پاس سائنسی معلومات ان سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ امام راضی بیچارے کے پاس سائنسی معلومات اتنی کہاں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہے۔ تو سائنٹیفک فینومینا کے اعتبار سے جو اصل موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا، اصل مضمون ہی نہیں ہے، وہ تو ریفرنس ہے، تو ان کے بارے میں تو آگے سے آگے چلیے۔ لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، اس عملی پہلو کی اصل اساس ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ حضور نے اس حکم کو کیا سمجھا اور کیسے آپ نے اس کو عمل کا جامہ پہنایا، کیا شکل دی عملاً، تنفیذ کی کیا صورت تھی حضور کے دور میں۔ لہذا جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے،
اسلاف کی طرف جائیے، یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی جو حضور نے فرمایا، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے، اس پر پہنچ جائیں۔ تو یہ دو بھی بالکل متضاد سمتیں ہیں، ان کو سمجھ لیجیے۔ سائنٹیفک فنومینا میں آپ آگے بڑھیے، اور دین کا جو عملی پہلو ہے، حلال حرام کے احکام، ان میں پیچھے سے پیچھے جائیے۔ تو بہرحال ان احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جوڑ کر ہمیں گھروندے بنانے ہیں کہ یہ اسلام کا معاشی، یہ سیاسی، اور اس میں کافی کام ہوا ہے۔ اور میں یہاں آپ سے عرض کر دوں کہ مولانا مودودی کے بارے میں میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے دی گریٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام آف دس سینچری از مودودی۔ اگرچہ معاشیات کے میدان میں وہ بہت پیچھے رہ گئے، سود کی حرمت تو انہیں خوب سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے اسے خوب بیان کیا ہے، لیکن زمینداری اور جاگیرداری کا معاملہ جو ہے ہی فالز شارٹ، پیچھے رہ گئے۔ اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں کا یہ متفقہ فتویٰ موجود ہے کہ مزارعت حرام ہے، زمین جس کی ہے کاشت کرے، نہیں کاشت کر سکتا کسی اور کو دے دے، اس سے کوئی حصہ لینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دونوں کا متفق علیہ فتویٰ ہے، اور علامہ اقبال جو اس دور میں اس پر بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں، کلیئر مائنڈڈ۔ خدا عام ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت۔ اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، سربلندی دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے، ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ۔ باں قوم سروکار ندارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ اس قوم سے تو اللہ کو سروکار ہی نہیں رکھتا جس کا دہقان دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو زوردار ان کے ہاں نعرہ ہے، سرمایہ داری اور زمینداری، اس دونوں کو انہوں نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے۔ خواجاز خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ سرمایہ دار نے مزدور کی رگ کے خون سے یہ شراب جو ناب ہے، یہ اس نے تشہیر کی ہے، جو پی کر بیٹھ کر ایئر کنڈیشنڈ اپنے کمروں میں پیتا ہے، وہ کہاں سے آئی؟ مزدور کے رگوں کا خون ہے۔ اور از جفائے دہ خدایاں، زمینداروں اور جاگیرداروں کے ظلم سے کشت دہقانہ خراب، ان دہقانوں کی جو کھیتیاں ہیں برباد ہیں، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ بہرحال جو اس وقت میں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا پڑھ لیجئے۔ پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور بر صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے، خصوصاً جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون نے اسلامی نظام حیات اور عدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کو تصنیف و تالیف کا موضوع قرار، مرکزی موضوع بنایا ہے۔ اسلام کا نظام حیات مولانا مودودی کے 5 لیکچرز تھے جو ریڈیو پر ہوئے تھے پاکستان بننے کے فوراً بعد، اور یہ ان کی خاصی مارکت الارا، اگرچہ کتاب چاہیے چھوٹا سا لیکن بہت مارکت الارا کتاب چاہیے۔ عدالت الاجتماعیہ فی الاسلام میں بتا چکا ہوں کہ یہ سید قطب صاحب کی کتاب کا موضوع ہے۔ تاہم اس سارے کام کو بس ایک اچھی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے، اور کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سے معیار کی تالیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے جو بجائے خود خاصا قابل قدر تھا۔ یعنی اٹ واز اے گڈ سٹارٹنگ، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ اب مولانا مودودی ہوں یا فار دیٹ میٹر کوئی اور شخص ہو، فرض کیجئے میں ہی ہوں، میں نہ تو پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں، نہ پی ایچ ڈی ہوں اکنامکس میں، نہ مولانا مودودی تھے۔ قرآن کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات کی بنیاد پر ہم نے کچھ باتیں کہی ہیں، میں بھی تقریر کرتا ہوں اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، مولانا مودودی نے بھی کتاب لکھی ہے، میں بھی اسلام کے معاشی نظام پر کتابچہ بھی ہے، تقریریں بھی کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام جس طرز پر ہونا چاہیے، جب تک ایسے لوگ نہ ہوں کہ جو ان سائنسز میں، ان سوشل سائنسز میں ایک نہیں کئی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی شہادہ لیے ہوئے ہوں، اور ادھر قرآن اور حدیث اور فقہ کے ذخیرے پر ان کی گہری نگاہ ہو، وہ پھر چیزیں آگے لکھیں تو وہ ہوں گی کہ جو قابل توجہ ہوں گی۔ عام طور پر دنیا میں
انہی لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جاتا. اب ایک فرض کیجئے اسلام کے معاشی نظام پر ایک ایسا شخص لکھ رہا ہے جس نے معاشیات کا مطالعہ کیا ہی نہیں, تو فرض کیجئے اس نے موتی بھی بکھیر دیے, لوگ توجہ ہی نہیں کریں. Who are you to speak؟ آپ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے. تو مولانا مودودی کی اصل حیثیت داعی کی تھی, وہی ایک حیثیت چھوٹے پیمانے پر میری بھی ہے. میں یہ تو کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کو جمع کر دوں, کچھ ایسا اہتمام کر دوں کہ ان کے لیے تعلیم کا, تربیت کا بندوبست ہو, لیکن یہ ہے کہ یہ کام جس لیول کا ہمیں درکار ہے آج کی دنیا میں, وہ تو یہ کہ اسلامی معاشیات کے اوپر وہ شخص بات کر رہا ہو جس کے پاس کئی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری موجود ہو, اور پھر وہ کتاب و سنت کے اندر بھی گہری ممارست رکھتا ہو, وہ پھر بات کرے. اب ہمارے ہاں تو نعیم صدیقی صاحب نے لکھی معاشی نامواریاں اس کا حل, اور وہ غالباً چھٹی جماعت پڑھے ہوئے ہیں صرف, باقی سارا ان کا مطالبہ جو ہے مطالعہ وہ ذاتی مطالعہ ہے. ذاتی مطالعہ بہت ہو سکتا ہے آدمی کا, لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اتنا برتیں اور آپ ایسی کتابوں کی طرف توجہ کریں کہ جن کے لکھنے والوں کا ایک علمی معیار جو ہے پہلے سے معین نہ ہو چکا ہو. اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خواندہ یا بقول مولانا اصلاحی پڑھے کم لکھے زیادہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے کم ہیں لکھتے زیادہ ہیں. لوگوں کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے خاص مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے, دین کی کوئی مثبت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے. آج کی دنیا میں خصوصاً اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی مؤلف و مصنف کی جانب التفات کر سکیں. لہذا لازم ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ معیاری اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے, کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی. یہ نہیں کہ 1000 صفحے کی کتاب لکھ دی, کتاب 100 صفحے کی لکھیے, لیکن یہ کہ اس میں معلوم ہو کہ کنٹینٹس ہیں, کچھ کوئی مواد ہے, کوئی جان ہے, کوئی دلیل ہے, استدلال ہے, برہان ہے. یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کل مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے. ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ کوئی 80-82 صفحے کا ہے کل, لیکن یہ ہے کہ ایک خاص ایشو پہ اگرچہ مجھے ان کے نتیجہ فکر سے اختلاف ہے, مجدد کانسیپٹ آف توحید, لیکن یہ کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے, لیکن صرف اتنے صفحات ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور اس کو مانا لوگوں نے کہ واقعتاً انہوں نے اس ایشو کے اوپر حق ادا کر دیا. نتیجے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی فائنڈنگز ہیں ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس, لیکن یہ کہ آپ نے تحقیق و تفتیش کا حق ادا کر دیا, جو بات کہی ہو مدلل کہی ہو مبرہن کی ہو اس کو, تو یہ جو در حقیقت ہے. تو اس لیے ہے کہ اس میں کمیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے, یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پروڈیوس کر دیں, کوئی ضرورت نہیں, تھوڑا ہو, لیکن یہ کہ وہ ہو ایک معیار کی ہے. اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے. جو شخص جس نے اکنامکس پڑھی نہیں, جو جانتا ہی نہیں آج کل کی فسکل پالیسیز کیا ہوتی ہیں, مانیٹری سسٹم کیا ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں یہ باتیں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ باقاعدہ طالب علم نہ رہے. سنی سنائے الفاظ استعمال کر لینا بالکل اور بات ہے. تو جب تک کہ آپ ان کی, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منطق کی اگر رگوں کے اندر نہ اترے ہوتے امام ابن تیمیہ تو منطق کی رگ کا رد تو نہیں کر سکتے تھے. آپ جدید معاشیات کی رگوں پے میں سرایت کر جائیں اور اتر کر اس کے اندر دیکھیں اور سمجھیں, اسے ماسٹر کریں, تب پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی معاشیات جو ہے اس کو پیش کر سکیں گے دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ. یہی تو وہ بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ علماء اب اس کام کے قابل نہیں ہے بالکل. ان کا جو افادیت والا پہلو تھا وہ ختم ہو چکا. ایک خاص وقت میں انہوں نے وہ کام کیا, پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی, اسلام کا ایک ڈھانچہ انہوں نے برقرار رکھا ہے, جمعہ اور جماعت کا ایک نظام جو ہے وہ قائم رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ روحانیت کی شمعیں جو ہیں وہ جلتی رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ کہ اب گاڑی آگے نہیں چل سکتی اگر آپ اکنامکس نہیں پڑھتے, اگر آپ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتے, سائنس نہیں پڑھتے, تو آپ تو اس دنیا کے باسی ہی نہیں ہیں, آپ رہنے والے ہی نہیں ہیں یہاں کے. آپ تو آج سے 800 سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کی تقدیر بدلنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. یہاں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقدیر بدلنے والی بات ہے. اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارست لازم ہے.
دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نظام معاشیات کے بارے میں بات کریں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے. بھائی قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور وہ صرف ترجموں سے پڑھا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر اور جو اوریجنل سورسز ہیں ان سے پڑھا ہے، حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی اور کتاب کو بھی، اللہ کی کتاب کو؟ اگر یہ نہیں کیا ہے تب بھی آپ کوالیفائڈ نہیں. تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے، اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری مبارست لازمی ہے، اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یکساں دقت نظر کے ساتھ کیا جائے، معیاری نتائج کی توقع عبث ہے. اب ہم اور ڈاؤن آن دی گراؤنڈ آ رہے ہیں. یہ تین چیزیں آپ نے آج نوٹ کر لیں. یہ تین آبجیکٹیوز ہیں اس اسلامی انقلاب کے، اور یہی پرائرٹیز کی اہمیت ہوگی. پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن کے علم حقیقت کے منبع اور سرچشمہ سے سیراب ہو کر ایمان کو حرز جان بنا چکے ہوں، ایمان ان کا حال بن چکا. سب سے کٹھن، سب سے مشکل کام. پھر نمبر دو، ایک جدید علم کلام جس میں فزیکل سائنسز نے جتنی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ جو ہے فراہم کیا ہے، اس کو ایک نئی الہیات کی تشکیل جدید میں انکارپوریٹ کیا جائے. اور یہ جو ہے خامخواہ کا تکلف نہ ہو، اس میں تصنع نہ ہو، بلکہ وہ صحیح اور فطری اس کے درمیان جو ہے وہ توافق اور موافقت جو فی الواقع ہے اس کو اجاگر کیا جائے، ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں. نمبر تین یہ کہ جدید سوشل سائنسز، اسلامک سوشل سائنسز، لیکن ان کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ قرآن و سنت اور حدیث اور فقہ کے ذخیرے سے پورے طور پر واقف ہوں، دوسری طرف جدید اس جو علوم ہیں جو ان کی لائن ہے اس کے اندر گہری ممارست ان کی ہو اور ان کے پاس سند موجود ہو. اب آئیے پریکٹیکل سٹیپس اس کے کیا ہوں گے. لو بھائی ایک دفعہ اس کو صاف کر دو. متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لیے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں. ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے، اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت ثانیہ کے آرزومند ہیں، اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں. اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ دو کام ہیں کہ جو میں یہاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو اس مقصد کے لیے کرنے ہوں گے. مقصد کیا ہے؟ وہ علمی انقلاب. لیکن اس کے لیے پہلا کام عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ. اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لیے مالی وسائل درکار ہیں. علمی تحریک اس کو برپا کرنے کے لیے ادارہ آپ کو قائم کرنا ہوگا. اس ادارے کے لیے پیسے چاہیے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کا ایک عوامی بیس پہلے آپ کو بنانا پڑے گا. تو ایک عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ، وہ خاص اس کام کے اعتبار سے میں اس کی اہمیت اس وقت واضح کر رہا ہوں، ورنہ اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت بھی ہے. اس لیے کہ ہر شخص تو اس علمی تحریک کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ مرنا ہر مسلمان کو ہے اور آخرت کی فلاح ہر انسان کی ضرورت ہے. لہذا عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ
در حقیقت ایک بڑے پیمانے پر جب تجدید ایمان کی دعوت دے گا، اصلاح اعمال کی دعوت دے گا، تو ان سب لوگوں کی بھی تو نجات اور سیلویشن درکار ہے۔ وہ تو مائنورٹی ہوتی ہے کہ جو آپ کو ملے گی کسی کام کے لیے، بہت بڑی مائنورٹی، یعنی بہت مائکروسکوپک مائنورٹی۔ تو اس پہلو کو میں یہاں ابھی نمایاں نہیں کر رہا، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جیسے کہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یہی ادارہ ہے جو ہم نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم کیا۔ لہذا آپ نے تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا، ہمارے کتابچوں کے اوپر لکھا ہوا ایک جو ہے وہ بلاک چھپا کرتا تھا۔ تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اصلاح اعمال، حرام خوریاں ترک کرو اور شریعت کی خلاف ورزی کرنا جو ہے بند کرو، اور اللہ سے اثر نو ایک عہد کرو۔ تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد۔ اس سے ایک طرف تو یہ کہ ایک عمومی پیمانے پر تحریک اٹھے گی، اور اس میں وہ سب لوگ شریک ہو سکیں گے، ان پڑھ بھی آئیں گے، پڑھے ہوئے بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، امیر بھی آئیں گے، انٹلیکچوئلز بھی آئیں گے، کم صلاحیتوں والے بھی آئیں گے۔ وہ ہوگی ایک عمومی تحریک۔ تو دوبارہ پڑھیے، ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، اور جو لوگ ان کی طرف اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے، اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشرت ثانیہ کے آرزو مند ہیں۔ ان سب کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جب بھی لوگوں میں کوئی جذبہ ابھرتا ہے، ایک دارالعلوم اور قائم کر دیتے ہیں۔ بھئی دارالعلوم تو پہلے بھی بہت ہیں، اور دارالعلوموں سے اب کام نہیں چلے گا آگے۔ یو نیڈ سم تھنگ ایلس۔ کسی کے دل میں بہت جوش اٹھتا ہے، وہ حفظ قرآن کا مدرسہ کھول دیتا ہے۔ اب اس کی جو ہے فوری طور پر چونکہ ایک ریٹرن بھی معلوم ہوتی ہے، ہر سال 4 آدمی 6 آدمی 8 آدمی 4 بچے وہ حفظ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر لوگ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اس کی ان کے سامنے اسی کی اہمیت آئی ہے، اسی کو وہ جانتے ہیں۔ اس کام کی جب تک اہمیت واضح نہیں ہوگی، یو وونٹ گیٹ دی سپورٹ۔ اچھا، سپورٹ دوسری ہو سکتی ہے حکومت سے، حکومت تو پھر اپنی نظریے اور اپنے فکر کی آپ سے پابندی کرائے گی۔ اس قسم کا انقلابی کام کسی بھی ایسے ادارے کے ذریعے نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت سے گرانٹ لیتا۔ حکومت سے گرانٹ لینے والا ادارہ تو اپنے آپ کو بیچتا ہے پہلے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو حکومت کے ہاتھ اپنے فکر اور ذہن کو گروی رکھیے تو پیسہ لیجیے۔ اسی طریقے سے عام طور پر جو یہ عرب شیوخ وغیرہ ہیں وہ بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے اپنے معیار کے مطابق دیتے ہیں پیسے۔ ان کو اسی کی اہمیت ہے کہ مسجد بنے، تو 1-1 کروڑ روپے کی مسجد بنا دیں گے، بنائی ہے انہوں نے، کراچی میں بنائی۔ یہ تو سامنے ہی نہیں ان کے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جو وہ علمی کام کے اعتبار سے، ویسے میں نے عرض کیا کہ اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، وہ دوسری ہے کہ افراد کی نجات اور فوز و فلاح اخروی جو ہے اس کے لیے ایک دعوت ایمان، تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی ایک دعوت ہو، جس کی بنا پر لوگ اپنے اعمال کو، کردار کو درست کریں، انفاق کریں، اللہ کی راہ میں جان اور مال اور تن اور من اور دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے وہ تنظیم اسلامی کا کام۔ ساتھ ہی ہمیں اس علمی کام کی اہمیت واضح کرنی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اور کچھ کام تو ہو بھی رہے ہیں، پولیٹیکل لیول پر کوئی کام ہو رہے ہیں، ایک خاص تبلیغ کے انداز میں اصلاح عمل جو ہے اس لیول پر، نان انٹلیکچوئل لیول پر ایمان کی دعوت یہ بھی چل رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، ایمان کی محنت۔ لیکن جہاں در حقیقت اصل کمی ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے ان کے سامنے لایا جائے کہ یہ ہے کرنے کا کام۔ اور پھر اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ ریسورسز مل جائیں گے، لیکن اصل ریسورس جو آپ کو درکار ہے وہ تو ذہین نوجوان ہے کہ جو اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو، ورنہ ادارے دھرے رہ جاتے ہیں، عالیشان بلڈنگیں بن جاتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اصل دولت تو وہ انسان ہے
یہ سارے ذرائع، یہ مینز جو ہیں، یہ تو صرف سپورٹ کرتے ہیں. اصل جن سے نایاب تو وہ ہے. دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو. تو گویا کہ یہ دو کام ہو گئے اس کے فل ان دی بلینک آپ بعد میں کر لیجئے گا. اس کے بعد کا ایک پیرا بہت یہ اہم ہے، اس کو پڑھ لیجئے تیزی کے ساتھ. آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاش کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اسی کے حل پر مرکوز کر دینی پڑتی ہیں. پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر معیار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے. اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ بیچ میں 3 سبارڈینیٹ کلازز آئے ہیں اس سینٹنس میں. اصل جملہ کیا ہے؟ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے، اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے. دس از دی پرنسپل کلاز. سبارڈینیٹ کلازز میں 2-3 چیزیں اور آ گئیں کہ فی الواقع بھی طلب معاش کا مسئلہ بڑا کٹھن ہو گیا ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس بہت بڑھ گئی ہے. معاشرے کا عام رجحان جو ہے اگر آپ اس کے مطابق نہیں رہتے تو وہ چھوت بن جاتے ہیں. سفید پوشی کا بھرم رکھیے اور اپنے جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کے مطابق اپنا ایک سٹیٹس بنائیے. اس کے لیے آپ کو جسم اور جان کی ساری توانائیاں نچوڑ دینی پڑتی ہیں، تب آپ کہیں اس کے قابل ہوتے ہیں. یہی تو ہے ہمارے پاس جس سے کچھ بنا سکتے ہیں. وقت ہے، صلاحیت ہے، ذہانت ہے اور قوت کار ہے. اسی کو لگائیں گے تو پیسہ بنے گا، وہ پیسے ہی سے آپ کا سٹیٹس بنے گا. پھر اس کو لگاتے رہیں گے تو سٹیٹس کو مینٹین کریں گے. یعنی گاڑی کے پہیے کو پہلے حرکت میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں اسٹیٹک فرکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی تو مسلسل طاقت آپ کی نہیں لگے گی تو وہ اس کی رفتار کم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ریورس گیئر لگ جائے. بزنس میں تو ریورس گیئر لگتا ہے. پھر ملازمت میں تو یہ ہے چلیے ایک پٹری پر پڑ گئے تو یہ معلوم ہے کہ وہ چلتی جائے گی، 150 روپے سالانہ کی ترقی ہوتی جائے گی جو بھی ہے. لیکن یہ کہ بزنس میں تو اگر آپ اپنی ساری توانائیاں اس میں مسلسل نہیں کھپائیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گی مشینری، ریورس گیئر لگے گا. یہ الٹا چکر جو ہے چلے گا، ساری بساط الٹنی اور لپٹنی شروع ہو جائے. تو یہ الفاظ پھر پڑھیے کہ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاش کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اسی کے حل پر مرکوز کرنی پڑتی ہیں. پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر معیار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹینڈنسی ہے ٹو ریز دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. جہاں پہنچ گئے اب آپ کیسے کھڑے رہے وہاں. اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے. تو بڑی مایوسی آ گئی نا سامنے. کام اتنا اونچا، اور یہ نوٹ کیجئے اس لیے کہ ہم کسی ہلکے کام کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس زمانے کے دھارے کے رخ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں. اٹس اے ہرکولین ٹاسک. یہ جس کو کہا کسی رشین کسی ناولسٹ نے، ادیب نے، ڈان بہہ رہا ہے. ڈان، وقت کا ڈان جو ہے وہ ایک خاص رخ پر بہہ رہا ہے. مادہ پرستی الحاد کے رخ پر یہ بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے، بڑی تیزی اور تندی. آپ کو اس کا رخ موڑنا ہے. الحاد اور مادہ پرستی سے اس کے بہاؤ کا رخ جو ہے تبدیل کر کے اسے خدا پرستی اور خود شناسی کی طرف لانا ہے. خود شناسی ہے وہ روح کا ادراک. لہذا یہ آسان کام نہیں. اس آسان کام کے لیے وہ 3 کام ضروری ہیں. ان 3 کاموں کے لیے ایسے نوجوان ضروری ہیں. جبکہ ہم زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقائق اتنے مایوس کن ہیں. ایک طرف معاش کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسائل ہیں. پھر اگر کوئی معاش کے لیے کوئی منیمم ہو بھی جائے تو سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ ہانٹ کرتا ہے آدمی کو، چین نہیں لینے دیتا. اس پر پھر آدمی مطمئن نہیں ہوتا.
لیکن اب اس مایوسی کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں امید افزا وہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی۔ وہ جو میں نے کہا تھا کچھ بے چین لوگ جن کی روحیں مضطرب ہوں، جنہیں اپنے اندر ایک بے چینی نظر آئے کہ میں اس دنیا کا باسی نہیں ہوں، میں کہیں اور کا ہوں، کہیں اور سے آیا ہوں، کہیں اور جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی، اور اگر کچھ مخلص و صاحب عزیمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب اس حدیث کی جو ہے نا اصل عظمت اس وقت منکشف ہوگی کہ یہ بات کیا کہی حضور نے اور کس لیول پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں سکھائیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہ حدیث پڑھی جاتی رہی اور سیکھنے سکھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناظرہ پڑھو ناظرہ پڑھاؤ، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، وی ڈونٹ ڈینائی اٹ۔ یہ بھی ہے کہ حفظ کرو حفظ کراؤ، یہ بھی ہے، وی ڈونٹ ڈینائی۔ پھر یہ بھی ہے کہ چلو ترجمہ پڑھ لو ترجمہ پڑھا دو، یہ بھی ایک لیول ہے، لیکن ہم اس لیول کی بات نہیں کر رہے۔ قرآن کا اعلیٰ ترین سطح کا فلسفہ اور حکمت اور فکر، قرآن کی مابعث الطبیعات، قرآن کی نفسیات، قرآن کا فلسفہ، قرآن کی اخلاقیات، قرآن کی سوشولوجی، قرآن کی پولیٹیکل تھیوری، قرآن کا معاشی نظام، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ، اس کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ خیر و کم کی جب ترکیب آتی ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تم میں بہترین لوگ، اس لیے کہ عربی میں اگر من آ جائے کہ فلاں جو ہے انا خیر من ہو، شیطان نے کہا تھا حضرت آدم کے بارے میں، ابلیس نے انا خیر من ہو، میں بہتر ہوں اس سے، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ من اگر آ گیا اور من اگر نہیں آیا، ایبسولوٹلی آئے خیر تو پھر در حقیقت یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو بہترین لوگ ترجمہ ہے اس کا، بہتر نہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ پھر جملہ پڑھیے، یہ درمیان میں حدیث پر گفتگو کرنے لگے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی، اور اگر کچھ مخلص و صاحب عزیمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اپنا لائحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر لیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک داعیہ پیدا ہو جائے، پھر یہ داعیہ کام کی راہیں خود تلاش کر لیتا، اندر سے ارج پیدا ہو جائے۔ پھر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ مسلسل پمپ کرتے رہیں، لیکن ریئل ارج، سوڈو ارج نہ ہو جو کسی اور محرک کے تحت ہو، بظاہر جو ہے آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں اس ارج کے تحت کام کر رہا ہوں۔ ایک ریئل ارج جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، بہت کچھ ودیت کیا اس میں اللہ نے۔ یہ پہاڑ کا جگر کھود کر اور نہریں بہا کر لے آتا ہے انسان، کیا نہیں کرتا؟ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، اور کوئی طالب ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک داعیہ بیدار ہو جائے، پھر یہ داعیہ کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام موانع و مشکلات سے خود نمٹ لیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے احساس کو اجاگر کیا جائے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس اعلیٰ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکیں۔ یہ جملہ بہت قابل توجہ، گھٹیا سے گھٹیا نصب العین کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ بادشاہ جاپان کا اسے دیوتا سمجھتے تھے، اور اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اور دیوتا کا نام لے کر ہرا کر ہی کرتے تھے۔
ایک آدمی اپنا خنجر خود مارتا ہے پیٹ میں اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے ہرا کر۔ نہ کوئی خدا کا تصور ہے، نہ آخرت کا تصور ہے، دیوتا کی پشتی۔ ایک جاپانی بومب میں بیٹھ کر جا رہا ہے، اور بومب وہ ایسے ہوتے تھے، سٹیئر کرتا ہوا لے کے جاتا تھا، یہ نہیں کہ بس بم جو ہے پھینک دیا وہ جہاں چاہے لگے، تاکہ ٹارگٹ پر جائے۔ He is himself there with the bomb۔ اور جا کر وہ بڑا جہاز، سمندری جہاز جو ہے، اس کی چمنی کے اندر وہ اس بم کے ساتھ اترتا ہے۔ اسے معلوم ہے جب یہ بم پھٹے گا اس چمنی کے اندر جا کر، بھٹی کے اندر، تو جہاں اس جہاز کے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہاں اس کا تو ایک ایک خلیہ جو ہے، ایک ایک سیل جو ہے، وہ تحلیل ہو جائے گا، کہاں گیا وہ؟ But they did it۔ کمیونزم کے لیے لوگوں نے کیا نہیں کیا، جانیں قربان کی ہیں، پھانسی کے پھندے جو ہیں وہ چوم کر گلے میں ڈالے ہیں، کھڑے ہو کر فائرنگ اسکواڈ کو مسکراتے ہوئے فیس کیا ہے۔ تو اس نے گھٹیا نصب العینوں کے لیے لوگ یہ کچھ کر گزرے، تو کیا انسانی فطرت اتنی مسخ ہو چکی کہ اس اعلیٰ نصب العین کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے؟ اگرچہ میں اب آج 27 برس کے فصل کے ساتھ کھڑا ہوں، میری یہ تحریر ہے مئی 1967 کی۔ کتنے برس ہو گئے؟ 22، 22.5 برس۔ جون کے پرچے میں چھپی ہے، لکھی ہے مئی میں، 22.5 برس۔ تو اگرچہ جس قدر میں پر امید اس وقت تھا اتنا نہیں ہوں اس وقت، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، انیشیٹ ہوا ایک پروسیس، گاڑی چلی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بہرحال یہ اپنی جگہ اصول ہے، میرا یقین ہے کہ خالی نہیں ہو سکتے۔ شاید ابھی ہمارے جذبے میں کمی ہو، شاید ابھی ہماری بات اس لیول تک پہنچی نہ ہو، ان کانوں تک شاید ابھی ہماری رسائی نہ ہوئی ہو، ان سعید روحوں تک ابھی ہم نے اپروچ نہ کیا ہو۔ وہ بہت سے ہمارے اپنی تقصیرات ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں، لیکن اصولاً کے اوپر مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہوں لوگ۔ جب گھٹیا سے گھٹیا نصب العینوں کے لیے لوگ موجود ہیں آج کی دنیا میں، تو اس اعلیٰ نصب العین، اعلیٰ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکیں۔ اب دوسرے یہ کہ ایک قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے، یہ دوسرا اب یہاں پہ آئے گا۔ پہلا وہ تھا جس کے کرنے کے 2 کام تھے، دوسرا ہے یہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن اکیڈمی کیا کام کرے؟ جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا بندوبست کرے، تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارا ہو، اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے جو بیک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہوں، تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ تو قرآن اکیڈمی کے یہاں پر جیسے وہاں 2 آئے تھے، ایسے ہی یہاں پر بھی آپ اس کے تابع کر کے 2 لکھ لیجئے، پھر اس کی خانہ پوری خود کر لیجئے گا۔ یہ لفظ مٹا دو خیرکم والا۔ دوسرے یہ کہ قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارا ہو، اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے جو بیک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہوں، تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ اب یہ ہے وہ نقشہ جس پر کہ میں نے کام کا آغاز کیا تھا 22.5 years before۔ اس کے اگلے جملے جو ہیں وہ غور سے پڑھیے گا کہ اس کے حوالے سے کچھ ہم ایسس کر سکتے ہیں
کہ ہم نے ان 22 سالوں میں کیا اچیو کیا، کچھ کیا یا نہیں، ویدر اٹس زیرو اور وی ہیو سم تھنگ ٹو آور کریڈٹ۔ علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرف مرکوز ہوں گی۔ I do feel I have achieved something on this account۔ میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس مضمون کی تحریر کو 22.5 برس ہوئے، مجھے 25 برس اب ہو گئے لاہور منتقل ہو کر اس کام کو شروع کرنے سے، اور میں بالکل مطمئن ہوں کہ ایک مرتبہ چونکایا ہے میں نے کہ قرآن میں یہ کچھ بھی ہے۔ قرآن صرف ایک حصول ثواب اور ایصال ثواب کا آلہ نہیں ہے، قرآن صرف ایک کتاب مقدس نہیں ہے، قرآن صرف کچھ رسومات کی تلقین پر مشتمل کتاب نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں ہماری زندگیوں کے مسائل کے حل ہیں، اس میں ہماری ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی رہنمائی ہے۔ یہ میرے دروس اور یہ منتخب نصاب اور ان کے کیسٹس اور یہ سب کچھ در حقیقت اس کے تحت اس کو لے آئیے۔ علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرف مرکوز ہوں گی، ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا، دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہوگی اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن کانفرنسیں شروع کی تو دنیا میں قرآن کانفرنسوں کا رواج شروع ہو گیا، ہم نے وہ لفظ چھوڑا پھر اس لیے کہ لوگوں نے تجوید کے مدرسوں نے اپنے سالانہ جلسوں کا نام قرآن کانفرنس رکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا اس کو اب چھوڑو، یہ لفظ جو ہے اب اس کو اپنی معنویت کھو گیا۔ پھر ہم نے محاضرات قرآنی کس طرح استعمال کی، قرآنی تربیت گاہیں، کیمپس کہاں کہاں لگے ہیں، شکاگو میں لگے ہیں، ڈیٹرائٹ میں لگے ہیں، اور ٹورانٹو کے قریب کے جنگل میں ایک کیمپ لگا ہے۔ ٹورانٹو میں 14 دن کا میرا درس قرآن ہوا ہے، ابوظہبی میں 8 دن کے میرے درس قرآن ہوئے ہیں، اور حیدرآباد دکن میں 3 دن تقریباً 20-25 ہزار مرد اور 10,000 کے قریب عورتیں میرا درس قرآن سنتی رہیں، 2-2 گھنٹے رات کو مکہ مسجد۔ یہ سب کچھ ہوا تو ایک توجہ جو ہے، ایک رو اس کی طرف منعطف ہونے کی، ایک انعطاف جو ہے وہ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنتیں جو ہیں، اور اس میں جہاں میری توانائیاں اور قوتیں صرف ہوئی ہیں، میرے ساتھیوں کا تعاون، یہ انجمن قائم ہوئی، انجمن میں لوگوں کی شرکت ہوئی، ان کے معاشی تعاون کی بھی صورتیں پیدا ہوئی۔ کسی حکومت کا ایک پیسہ آج تک اس انجمن یا اس اکیڈمی میں نہیں آیا، ایک پیسہ۔ آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے، کسی سرمایہ دار کے سامنے جو ہے براہ راست کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے آج تک۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس دعوت سے متاثر ہوئے، ان کے سامنے اس کام کی اہمیت آئی ہے، یہ ان کا ایثار ہے، ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی سپورٹ ہے، ان کا تعاون ہے۔ تو میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہ عمومی رو چل پڑے تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعارف ہوں گے۔ یہ تو جتنے بڑے پیمانے پر رو ہوگی، وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ جو بہت ہی مائنیوٹسٹ مائنورٹی یا مائکروسکوپک مائنورٹی، ان میں سے بھی تو کچھ لوگ آئیں گے نا آپ کی لپیٹ میں، کچھ ایسے لوگ جو اس سے متعارف ہوں گے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بھلی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجے آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی کو اس کے علم و حکمت کی تحصیل اور نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے، یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرا فہم اور اس کے ادب کا ستھرا ذوق پیدا ہو جائے۔ پھر انہیں پورا قرآن حکیم سبقاً پڑھایا جائے، اور ساتھ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم دی جائے۔ پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے، ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں اور جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ سکیں، اور جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے، ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کر سکیں۔
اس میں میں مزید واضح کر دوں کہ ایک جو تصور ہے نرسری کا، ہم نے اس قرآن اکیڈمی کے تحت پہلے فیلوشپ اسکیم شروع کی تھی. کچھ نوجوان جو پوری زندگیاں وقف کرنے کے لیے وقف کر کے فیصلہ کر کے آ جائیں، ایم ایز، ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، ایم ایس سیز، بہرحال ایم اے سے کم، ایم ایس سی سے کم نہیں. اور ہم نے انجینئرنگ کو اور ایم بی بی ایس کو یا ڈاکٹری کی دوسری ڈگری کو اس کے ہم وزن قرار دیا. وہ نوجوان کچھ آئے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ تو یہ جو کریٹو ورک کی صلاحیت ہے سب لوگوں میں نہیں ہوتی. یہ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ تو سینکڑوں ہزاروں لپیٹ میں آئیں گے تو ایک آدھ دانہ نکلے گا ایسا کہ جو وہ اس لیول کا کریٹو ورک کر سکے. پھر ہم نے اس کے براڈ بیس کیا اس کو کہ یہ ہمہ وقت، اور ان کے لیے ہم نے 17 گریڈ کا معاملہ رکھا کہ 17واں گریڈ، اور اس میں وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے کوئی ریویژنز ہوں گی، اگر وہ چونکہ ہوتی ہیں بہرحال وہ جو انڈیکس ہے پرائسز کا اسی کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم دیں گے. لیکن کوئی اور کام وہ تحصیل معاش کے لیے نہیں کر سکیں گے. پھر وہ ہمہ وقت اس کام کے لیے. گورنمنٹ سروس سے یہی فرق ہے کہ آپ اس کے علاوہ کام کریں، کوئی کتاب لکھیں تو وہ آپ کی ہوگی، آپ اس کی رائلٹی نہیں. وہ اس ادارے کے فیلوز ہیں، اب وہ ہمہ وقت کام کریں گے، اسی کے لیے کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. یہ پہلی اسکیم تھی ہماری. اس میں 7 افراد آئے، 17 گریڈ کی سیلری بھی. بہرحال ہمارے جیسے ادارے کے لیے جس کا کوئی اس طرح کی سورسز نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں تھا، وہ ہم نے فراہم کیا، اللہ نے کیا، ہم کون ہیں کرنے والے. لیکن محسوس ہوا کہ یہ اس کے بیس کو ذرا براڈ کرنا ہوگا مزید. لہذا ہم نے پھر 2 سالہ اسکیم شروع کی کہ یہی لوگ ایم اے، ایم ایس سیز، بی اے، بی ایس سیز یہ آئیں، 2 سال دے دیں، ہم انہیں اسکالرشپ دیں گے. 1000 روپیہ دے دیں گے، 800 روپیہ دے دیں گے بی اے گریجویٹس کو. وہ یہاں پر بیٹھ جائیں ہمہ وقت، اور وہ عربی پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی علم دوسرا پڑھا ہوا ہے، فلسفے میں ایم اے کیا ہے یا نفسیات میں ایم اے کیا ہے، تو وہ ایک چیز تو ہے. اب دوسرا جو پہلو جو بالکل ہے نہیں اس کو ہم نے یہاں پر رکھ دینا ہے. پھر ان میں سے جن لوگوں کے اندر استعداد یہ محسوس ہو کہ وہ اس فیلوشپ کے لیے نکل سکیں، پھر ان کو اس میں لے لیا جائے. اس سے بھی پھر آگے جا کر ہم نے یہ مزید اپنے بیس کو براڈ کیا ہے کالج کی شکل میں. کالج ہے جس میں ہم اب جو ہم نے اسے شروع کیا، پہلے تو صرف ایف ایس سی سے ہم لے رہے تھے، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ہم فرسٹ ایئر سے لیں گے میٹرک کے بعد. اور ان میں ہم کیونکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں میٹرک کے لیول پر بھی سائنس کی بنیادی معلومات آ جاتی ہیں. اب وہ بات نہیں رہی کہ بالکل نابلد ہوتا ہو سائنس سے کوئی طالب علم. اس پہلو سے وہ تو وہاں سے وہ لے کر آئے ہیں بنیادی معلومات. یہاں پر اب عربی، اسلامک سٹڈیز یہ ان کے سبجیکٹس کی حیثیت سے ہوں گے، لیکن ہم اس میں مزید اضافہ کر کے انہیں پڑھائیں گے. محض کورس کی تیاری نہیں، عربی کی پختہ بنیاد قائم کرنا. پھر ایک اضافی سبجیکٹ وہی جو سوشالوجی کے لیے یا اس علم کلام کے لیے، یعنی فلسفہ یا پولیٹیکل سائنس یا اکنامکس، یہ 3 ہیں اصل موضوعات. ان کی تعلیم کا بندوبست. اب ان میں سے جو لوگ نکل سکیں، جو لوگ عام آئیں گے، ذرا بڑے پیمانے پر آئیں گے، ان میں سے جو چند لوگ بھی نکل سکیں اس کام کے لیے، تو یہ گویا کہ اب نرسری کی شکل ہے. اس نرسری سے پھر وہ سلیکشن اور اس سے آگے بڑھ کر، لیکن کوشش اصل میں یہ کی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ اس کے اصل آبجیکٹو کو سمجھ لیں کہ یہ عام کالجوں کی طرح کا ایک کالج نہیں ہے. یہ صرف جیسے کہ بعض ویلفیئر آرگنائزیشنز کرتی ہیں کہ داخلے نہیں مل رہے تو چلو ایک کالج ہم بھی بنا دیں کچھ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے، وہ اس طرح کا ادارہ نہیں. یہ ہدف ہے اس کا، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، یہ جائجنٹک ٹاسک ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے یہ ترتیب ہمارے پیش نظر ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ڈاؤن آن دی گراؤنڈ یہاں ہم نے یہ عملی اسکیم اختیار کی. اور اب جو میں بات کہتا ہوں اس کو اب نوٹ کیجئے. کہاں ہے مظہر لانا؟ میں 6 الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیں. بس ادھر ہی کا آدھا بورڈ صاف کر لیں کہ جو لوگ بھی ان اداروں سے فارغ ہوں وقت لگا کر، اب ان میں مختلف لیولز ہوں گے. سب سے اوپر ہے تخلیقی کام.
کریٹو ورک یہ سب سے مشکل کام ہے. اس کے لیے جینیس درکار ہے. ذہانت بھی عام سطح کی ذہانت نہیں، کریٹو. اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کریٹو جینیس. دوسرا کام ہے تحقیقی کام. اب اس کے بعد ہے، ویسے تو دعوتی لفظ اچھا ہے لیکن اس وزن پر لانے کے لیے تبلیغی. اس سے بھی نیچے آئیے تدریسی. تبلیغی میں یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ، جا کر لوگوں کو اپروچ کرنا ہے. تدریسی میں ایک ادارہ ہے، اس میں آپ پڑھا رہے ہیں، جو آ رہا ہے اسے پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد ہے تنظیمی کام. اور آخری ہے انتظامی کام. Organization and management. Management is at the bottom. اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی افادیت ہے. یہ تنظیمی تبلیغی کام اگر ہوں گے تو گویا کہ یہ براڈ بیس جو ہے براڈ سے براڈ ہوگا. اگرچہ ہمارا جو ہے اصل ٹارگٹ یہ دو قسم کے افراد ہیں. کریٹو جینیس، ریسرچ ورکرز. نمبر 3 لیول پر میں خود اپنے آپ کو اسی میدان کا آدمی سمجھتا ہوں. جو میں نے عرض کیا تھا کہ درجے کا فرق ہے، وہ کوالیٹیٹو نہیں کوانٹیٹیو ہے. کوئی بہت بڑا مبلغ اور داعی ہے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن ایک کیٹیگری ہے. میری حیثیت داعی اور مبلغ کی. اس میں 2 چیزیں میں نے کی ہیں. ایک قلم کے ذریعے ہوتا ہے، ایک زبان کے ذریعے ہوتا ہے. مولانا مودودی کا مین کام قلم کے ذریعے ہوا ہے. میں نے جو کام بھی کیا ہے، اللہ نے جو بھی توفیق دی ہے، اس میں زبان کا کام کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اس دور میں آ کے مجھے ایک تو یہ اطمینان ہے کہ حضور نے صرف زبان کے ذریعے کام کیا تھا. حضور کی کوئی تصنیف نہیں، کوئی تالیف نہیں، کوئی کتاب نہیں، صرف زبان. زبان ہی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو مرتب ہو گئے تو حدیث بن گئی. اور زبان ہی کے ذریعے سے حضور نے قرآن کو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، سکھایا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور فرماتے انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس لیے میں زیادہ نیچرل اسی کو سمجھتا ہوں. نمبر 2 یہ کہ خوش قسمتی یہ ہوئی ہے کہ کیسٹ نے اب اس کو بہت اہمیت دے دی. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ریولوشن کو تو کہا ہی گیا ہے کیسٹ ریولوشن. خمینی صاحب مصنف یا وہ بہت بڑے محقق نہیں تھے. 1-2 کتابیں وہ بھی ان کی بڑی پرانی زمانے کی، جبکہ ابھی وہ ایک بس مولوی تھے، ایک عالم تھے. اس وقت ان کا وہ کام تھا. ایران ریولوشن has been labeled as cassette revolution. اس سے نیچے آئیے تدریس ہے، پڑھائیے. دعوتی اور تبلیغی مسائی سے جو لوگ آئیں گے، وہ جو اس ادارے میں آ جائیں گے، بیٹھیں گے، 2 سال لگا کے آئیں گے، 1 سال نکال کے لائیں گے، انہیں پڑھائیں. مفید ہے کام سب. پھر ادارے کا انتظام بھی کرنے کے لیے ہاتھ درکار ہے. ایک ہے محض ملازم آپ رکھ لیں، ایک یہ کہ جن کی ایک کنوکشن ہے، جن کی اس کے مشن کے ساتھ ایک وابستگی ہے. اسی طرح اس کا تنظیمی اور انتظامی معاملہ جو ہے. تو یہ جو کوئی ہر شخص جو آئے گا وہ بہرحال کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرے گا.
اس لیے مجھے تو اندیشہ نہیں کہ کسی کو بھی لوز کروں، الا یہ کہ کسی وقت کسی کے دل میں اب وہ نقطۂ نظر ہی بدل جائے اور اس کے سامنے وہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ آف لیونگ اور معاشی یہ وہ تو پھر اس کا مطلب راستہ ہی اور ہو گیا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں بھی جائے گا آخر اس تعلیم کو لے کر جائے گا، تعلیم تو ختم نہیں ہو جائے گی، جہاں بھی جائے گا وہ اس فکر کو، اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس دھن کو لے کر ہی جائے گا نہ کسی درجے میں۔ لہذا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کام کے کرنے میں۔ ٹائم ہمارا اس کیسٹ کا تو غالباً ہے 7 منٹ ہے۔ اچھا یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے 7 منٹ میں، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ پس نوشت، یہ جون 1980 میں نے ایڈ کیا تھا جی۔ صفحات گزشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا، یعنی سمجھیے کہ 67 کے بعد یہ میں نے جون 80 میں جب لکھا ہے تو کتنے برس ہوئے؟ 13 برس بعد۔ صفحات گزشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا وہ راقم کے قلم سے جون 1967 میں نکلا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل اسی نظریے اور خیال کے تحت اولاً 1914 میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے دارالارشاد قائم کیا تھا۔ یہ ہے دارالارشاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، اور پھر 1937 میں علامہ اقبال مرحوم کی تحریک پر دارالاسلام کی تاسیس ہوئی تھی۔ ان دونوں کے مقاصد تھوڑے سے مختلف تھے دنیا، یعنی بنیادی فلسفے کے اعتبار سے، لیکن بہت مشابہ بھی تھے۔ دارالارشاد کے بارے میں مولانا آزاد نے 12 نومبر 1915 کے البلاغ میں جو شذرہ لکھا تھا، اور دارالاسلام کے ضمن میں علامہ اقبال نے جو خط شیخ الازہر علامہ مصطفیٰ مراغی کو تحریر کیا تھا، اس کے اقتباسات اب میں آپ کو سناؤں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مماثلت ہے ان میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں الہلال جاری کیا تھا، پھر جب وہ بند ہو گیا تو 1915 میں پھر البلاغ، وہ حکومت نے بند کر دیا تھا الہلال کو، باغیانہ تحریریں تھیں، تو پھر انہوں نے البلاغ، اور یہ 12 نومبر 1915 کا پرچہ ہے البلاغ کا، اور یہ ادارہ قائم ہوا تھا کلکتے میں۔ لیکن جیسے یہ ادارہ قائم ہوا اس کے بعد مولانا ایک سیاسی تحریک کے اندر آگے بڑھ کر آگے پھر گرفتار کر لیے گئے، اور یہ پھر گاڑی آگے چلی نہیں۔ پھر بعد میں وہ کانگریس کی تحریک کے اندر اس طریقے سے گم ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس کے اندر مصروف اور مشغول کر لیا کہ یہ کام رہ گئے۔ لیکن مقصد کیا تھا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ مشیت الہی نے اس عاجز کی رہنمائی کی، اور الہلال نے قرآن حکیم کی تبلیغ و دعوت کی صدا اثر نو بلند کی۔ لیکن اس عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ایک دعوت عام تھی، جس کے ذریعے فہم و بصیرت قرآن کی نئی راہیں عوام و خواص نے اپنے سامنے دیکھیں، اور قرآن کریم کی عشق و شیفتگی کا ایک نیا ولولہ دلوں میں پیدا ہوا۔ تاہم اس دعوت کی ایک دوسری منزل ابھی باقی تھی، اور وہی فی الحقیقت اہم تر مقام سعی و تعب ہے۔ تعب کہتے ہیں تھکانا، یعنی مشقت، تھکنے والی شے۔ یعنی قوم میں بکثرت ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انہی راہوں پر چل کر قرآن حکیم کے علوم و معارف کو بتکمیل حاصل کریں، اور ان کے ذریعے قوم میں ارشاد و ہدایت اور احیاء دعوت و ذکر کا عملی سلسلہ بالعموم شروع ہو سکے۔ دارالارشاد کا مقصد یہی ہے کہ دعوت القرآن کی اس دوسری منزل کا سر و سامان ہو، اور تھوڑے وقت اور بہت زیادہ صرف علم و فکر سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ کی خدمت اور اصلاح و ارشاد امت کا فرض سر انجام دے سکتے ہو۔ اس میں یک رخا ہے اسپیکٹ، قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، گویا کہ وہ یہیں تک آئے ہیں، اوپر کی منزلیں جو ہیں مولانا کے سامنے نہیں تھیں۔ لیکن یہ کہ جو ہمارے اس لیول کے اندر
قرآن کی دعوت عام ہو، قرآن کا فکر عام ہو، لوگ جو ہے قرآن کے مبلغین پیدا کیے جائیں، یہ کام جو ہے ان کے پیش نظر تھا، جس کے لیے دارالارشاد انہوں نے قائم کیا۔ کچھ عرصے وہ چلا، لیکن پھر مولانا کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسکیم جو ہے رہ گئی اور آگے نہ بڑھ سکی۔ دارالاسلام کا جو ہے پس منظر وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ایک معتقد تھے چودھری نیاز علی خاں مرحوم، وہ بائی پروفیشن انجینئر تھے اور ایک بڑے زمیندار بھی تھے۔ وہ جب ریٹائر ہوئے تو علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے پاس زمین بھی کافی ہے، پیسہ بھی کافی ہے، فرمائیں کوئی کام میں دل میں جذبہ ہے کہ کوئی امت کی، ملت کی، دین کی بہتری کا کوئی کام کرو۔ علامہ نے پھر آئیڈیا دیا کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں کہیں ہو دیہات میں، شہروں سے کٹ کر، اور وہاں آپ ایسا ادارہ بنائیں کہ جہاں گریجویٹس جو ہیں، جو بی اے کر چکے ہوں، بی اے بی ایس سی، ان کو رکھا جائے اور وہاں انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ یہ تھا وہ مقصد جو علامہ اقبال کے پیش نظر تھا۔ اچھا، گریجویٹس کو، ان جنوں کو کون پڑھائے قرآن؟ ہمارے ہاں کا عام مولوی تو پڑھا نہیں سکتا، وہ اب گریجویٹ بھی اس کا تصور کریں، اس وقت کا 37 38 کا گریجویٹ، وہ آج کے پی ایچ ڈی کے برابر اپنے ذہن، فکر، سوچ، تعلیم، بیدار مغزی کے اعتبار سے۔ اب وہ جو سوالات کریں گے ہمارا مولوی تو جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے علامہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مصر بہت ایڈوانسڈ ہے، یورپ سے قریب ہے، ہم سے آگے ہے، تو شاید وہاں سے کوئی عالم دین مل جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ مصطفیٰ المراغی جو اس وقت کے ریکٹر تھے الازہر کے، انہیں یہ خط لکھوایا۔ یہ اس خط کی میں عبارت سنا رہا ہوں۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں، اور ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں۔ اب دیکھیے یہ کس قدر قریب ہے، یہ عبارت میرے علم میں بعد میں آئی ہے۔ یہ سید اسد گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اقبال، دارالاسلام اور مودودی، اس کا یہ اقتباس ہے، میرے علم میں نہیں تھا، لیکن یہ کہ موافقت ذہنی کتنی ہے۔ اور ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو، نیز انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو، مقرر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے، اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ، حکمت، اخلاق، سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے، تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکے۔ اس کے لیے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں کوئی عالم آپ دیں، الازہر کے کوئی عالم ہو، اور جو انگریزی میں پڑھا سکیں، اس لیے کہ ہمارے جو نوجوان جائیں گے گریجویٹ، وہ عربی براہ راست تو سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہاں سے معذرت کا خط آ گیا۔ چودھری صاحب نے تو عمارتیں بنائیں دارالاسلام، یہ سرنا ریلوے اسٹیشن تھا پٹھان کوٹ سے غالباً ایک اسٹیشن ورے، امرتسر سے جو لائن پٹھان کوٹ کی طرف جاتی ہے، تو سرنا ریلوے اسٹیشن کے قریب انہوں نے یہ عمارتیں بنائیں، زمین وقف کی، ٹرسٹ بنایا، عمارتیں بن گئیں۔ ادھر سے جواب آ گیا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں، تو وہ اسکیم تو جو کی توں رہ گئی۔ البتہ مولانا مودودی کو دعوت دی تھی علامہ اقبال نے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی زرخیز زمین جو ہے پنجاب میں ہے، آپ یہ دکن کی سنگلاخ زمین کے اندر بیٹھے ہوئے پتھروں سے سر پھوڑتے رہیں گے، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، کم اوور ٹو پنجاب۔ تو وہ وہاں آئے اور پھر وہ وہاں رہے ہیں، جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، لیکن وہ ادارہ وہاں نہیں بن سکا، اور نیاز علی خان صاحب سے ان کے اختلافات بھی ہوئے، ایک دفعہ گئے پھر چھوڑ کر آ گئے، لاہور میں آ گئے، لاہور میں پھر انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی، کچھ عرصے بعد نیاز علی خان صاحب پھر آ کے انہیں لے گئے، لیکن بہرحال کوئی سکون انہیں بھی وہاں حاصل نہیں ہوا، اور جہاں تک وہ جو اصل سکیم تھی علامہ اقبال کی، اس کا وہاں آغاز نہیں ہو سکا، صرف یہ کہ جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ دو خواب جو پہلے دیکھے گئے، الحمدللہ کہ تیسری مرتبہ یہ خواب اللہ نے مجھے دکھایا، اور سن 67 کا یہ خواب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے کہ یہ صرف خواب بن کر نہیں رہ گیا ہے، انجمن بنی، پھر انجمن کے بعد یہ قرآن اکیڈمی بنی، قرآن اکیڈمی سے آگے بڑھ کر ہم قرآن کالج کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس پورے فکر کا پس منظر اور ہمارے سارے ادارے کا جو اصل فلسفہ ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین